السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 65 ہے۔ یہ رات کا منظر تھا۔ خزاں کی خنک ہوا پیلس کے وسیع و عریض لان میں خاموشی سے تیر رہی تھی۔ اندر آتش دان کی گرمی اور کہکہوں کے برعکس باہر کا ماحول گہرا، ساکت اور اداس تھا۔ کنالوں تک پھیلے احاطے میں سامنے کی جانب سنگی بینچ رکھا تھا، جس پر اسٹریٹ پول کی زرد روشنی ایک تنہا دائرہ بنا رہی تھی۔ اسی دائرے میں ولی اور جارج بیٹھے تھے، مگر ان کے درمیان میلوں کے فاصلے تھے۔ ایک انجانی سرد دیوار جو وقت کے ساتھ مزید ٹھوس ہو گئی تھی اور جسے توڑنے کی ہمت دونوں میں سے کسی میں نہیں تھی۔ جارج کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ اس کے نئے نقش پہلے سے زیادہ تراشیدہ اور پختہ لگ رہے تھے، مگر اس کے اندر کا نرم خوی انسان کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی جگہ اب ایک سرد مزاج حقیقت پسند شخص نے لے لی تھی، جس نے دنیا کے دیے ہوئے مانسٹر کے لقب کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ واپس کب جا رہے ہو؟ بالآخر جارج کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ اس کے لہجے میں کوئی تجسس نہیں تھا، بس ایک حقیقت کا اعتراف تھا۔ پرسوں، ولی نے مختصر جواب دیا اور اس کی نظریں سامنے اندھیرے میں پھیلے درختوں پر جمی رہیں۔ اس کے جواب پر جارج نے بس سر ہلایا۔ وہ اب ایڈن برا کا ایک قابل ڈائریکٹر تھا۔ اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس اس کی قیادت میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر اس کامیابی کی قیمت اس نے اپنی ذات سے وصول کی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ولی نے ایک غیر متوقع سوال کیا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ جارج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سرد چہرے پر حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ایک مانسٹر سے شادی کون کرے گا؟ اس نے خود کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جیسے یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے وہ روز خود کو یاد دلاتا ہو۔ ولی نے اس کی تلخی کو نظر انداز کیا۔ اس کی آواز پرسکون اور گہری تھی۔ جینی رابرٹ؟ یہ نام نہیں تھا، ایک دھماکہ تھا۔ جارج ساکت ہو گیا۔ اس کے وجود میں ایک لرزش سی ہوئی جسے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ جینی؟ وہ آج شام ہی تو آئی تھی، نینی سے مل کر ان کی عیادت کر کے گئی تھی۔ جارج کے گلے میں ایک گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ جینی اس کی پہلی اور آخری پسند تھی۔ وہ دونوں اب اچھے دوست بن چکے تھے، مگر ایسے جذبات کبھی کسی نے ظاہر نہیں کیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ اس کے اس جملے پر جارج کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قید کرنا چاہتا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا، بول ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ولی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چند لمحے جارج کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، اس بارے میں ضرور سوچنا۔ وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پول کی روشنی کے دائرے سے نکل کر اندھیرے میں گم ہونے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ گھاس پر بہت مدھم تھی۔ کل پروڈکشن ہاؤس کی ایک تقریب ہے، تم آؤ گے؟ عقب سے آتی جارج کی آواز پر وہ رکا۔ اس کی آواز میں التجا نہیں تھی، مگر ایک کوشش ضرور تھی۔ ولی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پول کی روشنی میں جارج کا چہرہ آدھا روشن اور آدھا تاریک تھا، بالکل اس کی اپنی ذات کی طرح۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے بس ہلکے سے کندھے اچکائے، ایک ایسا جواب جس کا کوئی مطلب نہیں تھا، اور پھر مڑ کر چلا گیا۔ جارج وہیں بیٹھا رہ گیا۔ رات کی خنکی اب اس کے اندر اتر رہی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر الفاظ منجمد تھے۔ وہ خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اپنے بھائی سے ان غلطیوں کی معافی مانگ سکے جنہوں نے ان کے درمیان یہ سرد دیوار کھڑی کی تھی۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو، ایڈن برا۔ ایڈن برا کی وہ شام ستاروں سے سجی تھی، آسمان پر ہی نہیں، زمین پر بھی۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی کئی منزلہ اونچی عمارت کے باہر کہکشاں اتری ہوئی تھی۔ مہنگی گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شوبز کے چمکتے دمکتے چہرے اور ان سب پر حاوی کیمروں کی فلیش لائٹس کی بوچھاڑ جو رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں بدل رہی تھی۔ اور پھر اس شور میں ایک سناٹا چھا گیا۔ مسٹر جوزف پیٹرسن آئے تھے، سیاہ ڈریس سوٹ میں ملبوس۔ ان کی ڈریکولا جیسی پر اسرار اور تیکھے نئے نقش والی شخصیت کیمروں کی زد میں تھی۔ وہ اسٹوڈیو کی عمارت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر رکے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی حکمرانی تھی جو پورے شہر کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ فلیش لائٹس ان کے گرد ایک حالہ بنا رہی تھیں، مگر وہ خود کسی روشنی کی محتاج نہیں تھے۔ چند پل بعد جارج آ گیا، گرے پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ جس کی اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور گلے میں ایک باریک سی چین چمک رہی تھی۔ اس کے ہلکے گھنگریالے بال انگلیوں سے سنوارے ہوئے تھے جو اس کی لاپرواہ مگر دلکش طبیعت کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ بہترین لگ رہا تھا۔ ماڈلز اور اداکاراؤں کی نگاہیں اس پر تھیں،
مگر اس کی نظریں صرف اپنے باپ پر مرکوز ہوئیں۔ وہ آ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور 2 نسلوں کی طاقت ایک فریم میں قید ہو گئی۔ وہ دونوں اپنا وقت لے کر آگے بڑھے ہی تھے کہ گیٹ سے ایک اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک سیاہ چمچماتی پورشے تھی جس کی چمک نے کیمروں کی روشنی کو بھی مات دے دی۔ سب کی توجہ اس نئی آمد پر مرکوز ہو گئی۔ جارج اور مسٹر جوزف بھی وہیں رک گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا۔ کریم رنگ کی کھلی پینٹ پر بھوری اونی شرٹ پہنے اس نے دھیرے دھیرے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور گہرے کتھئی بال نہایت نفاست سے بنے تھے، مگر سب سے منفرد چیز وہ رومال تھا جو اس کی بیلٹ سے بندھا ایک جانب جھول رہا تھا۔ ہلکے بھورے اور سفید رنگ کا وہ چھوٹا سا ریشمی رومال، وہ رومال جو اس نے رانیہ پروجیکٹ سے پہلی رات فجر کے پاس سے اٹھایا تھا، جس سے وہ اپنے بال باندھتی تھی، آج وہ رومال اس کی ملکیت کا اعلان کر رہا تھا۔ لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، وہ اس پر اسرار شخص کا چہرہ دیکھنے کو بےتاب تھے۔ وہ قدم دھرتا اوپر تک آیا اور پھر اس نے ماسک اتار دیا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا، جتنی فلیش لائٹس چمکیں اس سے کہیں زیادہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس چہرے کو کون بھول سکتا تھا؟ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ولیم جوزف، وہ جو اپنے علاج کے سلسلے میں سالوں سے غائب تھا، آج اپنی پوری سحر انگیز شخصیت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا نشان تھا جو اس کی خوبصورتی کو کم کرنے کی بجائے مزید گہرا اور پر اسرار بنا رہا تھا۔ مہنگا سوٹ، مہنگی گھڑی، مہنگے جوتے، وہ ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی لگ رہا تھا۔ وہ پوز دے رہا تھا اور لوگ پاگلوں کی طرح اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ ایڈن برا کے میڈیا کو اس سال کی سب سے بڑی کہانی مل چکی تھی۔ آج پہلی بار اس نے اپنی باپ کی خواہش کو اس انداز میں پورا کیا تھا جس کا خواب وہ ہمیشہ دیکھتے تھے۔ جارج اور مسٹر جوزف ساکت کھڑے تھے، ان کے چہروں پر یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ولی نے اپنا رخ ان کی طرف پھیرا، اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی اور پھر اس نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے، بیچ میں مسٹر جوزف اور ان کی دائیں بائیں ان کے 2 بیٹے، ان کی سلطنت کے 2 ستون۔ مسٹر جوزف کا سینہ فخر سے پھول گیا، ان کے کندھے تن گئے جیسے سالوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر ایک ایسی خوشی تھی جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوئے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنوں کو وہ خوشی دے دینی چاہیے جسے دینے سے ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ ولی نے اپنے باپ کو وہ خوشی دے دی تھی۔ وہ رات ایڈن برا کی تاریخ کی ایک حسین رات بن گئی۔ ہر طرف بس 3 ہی چرچے تھے، ولیم جوزف، اس کا رومال اور اس کا وہ نشان۔ شوبز کے ہر چینل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس کی تصویر گردش کر رہی تھی۔ لوگ اس کے چہرے کے مدھم نشان پر کیا سرائیاں کر رہے تھے اور اس کی بیلٹ کے ساتھ بندھا وہ رومال چیخ چیخ کر ایک انکہی کہانی سنا رہا تھا کہ شہزادہ واپس آ چکا تھا، مگر وہ بکڈ تھا۔ ایڈن برا کو ایسا دلکش، پر اسرار اور رومانوی کمبینیشن پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ میلوں دور لاہور کے ایک پوش علاقے کے گھر میں فجر اسکرین پر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی تھی، اس کی نظریں بار بار اس رومال کو دیکھتے ہوئے بھیگ رہی تھیں۔ وہ اسے وہاں جا کر بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا جسے وہ یہاں بیٹھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی نگاہیں سامنے لگی بڑی اسکرین پر جمی تھیں جہاں ایڈن برا کے پیٹرسن خاندان کی تصاویر یک کے بعد دیگرے چمک رہی تھیں، خاص طور پر ولیم جوزف، اس کی پر اسرار شخصیت اور بیلٹ سے جھولتا وہ مخصوص رومال۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی۔ اس کے پہلو میں رکھے نفیس لکڑی کے ٹیبلٹ پر 2 نوجوان لڑکوں کی تصویریں دکھائی دے رہی تھیں، ان کے ہاتھ ٹوٹی ہوئی حالت میں تھے۔ یہ تصاویر لندن سے موصول ہوئی تھیں، ساتھ میں ایک پیغام بھی تھا جو اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اپنی میڈم کو میرا پیغام دو، میں اس کی شہرگ تک پہنچ کر رہوں گا۔ انٹرسٹنگ، اس نے تھوڑی پر مٹھی جماتی ہوئی آہستگی سے کہا۔ ویری انٹرسٹنگ، آواز میں ایک مسحور کن گہرائی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر نظر آتے ولی پر مرکوز تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایڈن برا کا ولیم جوزف اور لاہور کا ولی اورنگزیب، دھیمی سی سرگوشی کی، پھر اس کی نگاہیں ٹیبلٹ پر موجود گہری کتھئی آنکھوں والے لڑکے پر جم گئیں جس نے یہ خطرناک پیغام بھیجا تھا۔ نفسیاتی بچہ اس قابل ہو گیا کہ میری شہرگ تک پہنچ سکے؟ پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی جو آنے والے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ لگتا ہے کھیل دلچسپ ہونے والا ہے۔ میز پر رکھے شطرنج کے بورڈ پر نظر ڈالی۔
اس کی نگاہیں بساط پر رکھے ایک پیادے پر جمی تھیں، گویا یہ پیادہ ہی اب اس کے نئے کھیل کا محور بننے والا تھا۔ تم میرے پلان کا حصہ کبھی نہیں تھے، وہ اس پیادے کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس کھیل میں کہاں سے آ گئے؟ اس کتنے بڑے جال میں جہاں پر شکار اس کی مرضی کے مطابق پھنسا تھا، وہ انجانے میں اس کے جال کے اندر پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگ ہمارے پلان کا حصہ نہیں ہوتے۔ ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب کسی کے بھی پلان کا حصہ نہیں تھا، مگر وہ اس کہانی میں اہم حصہ بن چکا تھا۔ وہ اللہ کا کن تھا جو فیکون ہو کر آیا تھا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا۔ شیشے کی دیواروں کے پار سرمئی بادل آسمان پر قبضہ جما رہے تھے، جیسے کسی آنے والے طوفان کا اعلان کر رہے ہوں۔ آفس کے اندر ایک مصنوعی سرد سکون طاری تھا جو اس کی شخصیت کا عکاس تھا۔ لفٹ کی مدھم سی ٹن کی آواز گونجی اور لفٹ کا دروازہ بے آواز کھلا۔ عروضہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں ہمیشہ کی طرح ایک اعتماد تھا اور اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی کا ماسک چڑھا ہوا تھا۔ یہ نئی ڈیل کی فائلز ہیں، ٹیم نے تمام قانونی نکات کا جائزہ لے لیا ہے۔ اس نے چند فائلیں رئیس کے وسیع و عریض میز پر رکھیں۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی سیاہت چمڑے کی کرسی پر براجمان شہر کے بدلتے منظر کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، کسی بھی جذبے سے عاری، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جسے عروضہ جیسی ذہین لڑکی بھی پڑھنے سے قاصر تھی۔ اس نے عروضہ کی لائی ہوئی فائلوں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ عروضہ نے چند اور ضروری باتیں کیں جن کا جواب رئیس نے محض سر کے اشارے یا ایک ادھ لفظ میں دیا۔ اس سرد موری سے عروضہ کو الجھن ہوئی، مگر وہ خاموش رہی۔ اپنا کام ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف پلٹی اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر رک گئی۔ ولی سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ کب آ رہے؟ اس نے اپنے لہجے کو ہر ممکن حد تک عام اور بے تاثر رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں چھپی بے چینی رئیس کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ رئیس نے دھیرے سے اپنی گردن موڑی اور پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے براہ راست دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ٹھنڈی اور کاٹدار۔ اس پر اتنا بھروسہ مت کرو۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سرد حقیقت کا بیان تھا۔ ایسا کچھ تھا اس آواز میں کہ عروضہ اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی الجھی ہوئی تھی۔ رئیس اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے قد کا سایہ کمرے میں پھیلا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہیں وہ اچھا لگتا ہے نا، روز؟ رئیس نے اسے ایک نیا نام دیا، روز۔ عروضہ کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے سالگرہ کا دن گھوم گیا جب رئیس نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں سیاہ گلاب دیکھا تھا۔ ایک حقیقی سیاہ گلاب، نایاب اور پر اسرار، بالکل اس کی اپنی طرح۔ اس ایک لفظ نے عروضہ کا دفاعی حصار توڑ دیا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات۔ اس کی باقی باتیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ رئیس اس کے پاس سے گزر کر ایک میز کی دراز کی طرف بڑھا۔ اس نے دراز کھولی اور اس میں سے چند تصویریں نکالیں، وہی تصویریں جو اس رات اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر گئی تھیں۔ اس نے پلٹ کر وہ تصویریں بے پرواہی سے عروضہ کی طرف اچھال دیں۔ تصویریں ہوا میں تیرتی ہوئی فرش پر بکھر گئیں۔ عروضہ نے بھویں سکیڑ کر انہیں دیکھا اور پھر بے اختیار ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر انہیں اٹھانے لگی۔ اس نے پہلی تصویر اٹھائی، پھر دوسری، تیسری۔ ہر تصویر کے ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اسپاٹ چہرے سے حیرت، پھر بے یقینی اور آخر میں ایک گہری اذیت ابھری۔ یہ سچ تھا، اسے ولی اچھا لگنے لگا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ایک منظر اس کے ذہن پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ یہ لندن جانے سے پہلے کی رات تھی۔ وہ دونوں اپنے مشن کی میٹنگ کے لیے ملے تھے۔ میں لندن سے ہوا ہوں، پھر اس معاملے کی جڑ تک پہنچ کر رہیں گے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور پرعزم تھا۔ عروضہ اس کی ذہانت اور وفاداری سے متاثر ہو چکی تھی۔ وہ چند قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی۔ شروع میں مجھے تم بہت برے لگتے تھے اسکار، لیکن تمہاری وفاداری نے ہم سب کو جیت لیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کے کالر کو چھوا، جیسے اس پر لگی کوئی خیالی دھول جھاڑ رہی ہو۔ ولی کا ماتھا ٹھنکا، اس کے چہرے پر ناگواری کی ہلکی سی لہر ابھری۔ تم نے کم عمری میں کافی کچھ جھیلا ہے، تبھی تم اس عمر میں اس قدر میچیور ہو۔ عروضہ نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے ماتھے پر آئی کتھئی بالوں کی لٹ کو چھو سکے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا رد عمل اتنا تیز اور واضح تھا کہ عروضہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں برا لگا؟ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں روکھا پن اور ایک گہری تنبیہ تھی۔ عروضہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ شدید شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں بس… میرے بارے میں ایسا کچھ مت سوچیں روبوٹ، میں شادی شدہ ہوں۔
یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس پر برسے. اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پہ آ گری ہو. ولی کا چہرہ 200% سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار واضح ناگواری تھی. میں بس تمہیں ایڈمائر کر رہی تھی. اس نے کمزور سی صفائی دی. اس کے لیے میری بیوی ہے، آئندہ ایسے جتن مت کیجیے گا. وہ ایک تنبیہی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا جبکہ عروضہ ساکت کھڑی رہ گئی. شادی؟ بیوی؟ کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ مگر وہ ایسا سنگین مذاق کیوں کرے گا؟ وہ پوری رات الجھن کا شکار رہی. پھر اس نے ایڈن برا میں اپنے وسائل استعمال کر کے اس کی معلومات نکلوائیں، مگر وہاں اس کی شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. وہ غیر شادی شدہ تھا. اور اب ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے، فجر کے چہرے کو ولی کے سینے میں چھپے دیکھ کر، اس کی باہوں میں اس کی ملکیت کو محسوس کر کے، عروضہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس سے گریزاں کیوں تھا. اس کی بیوی موجود تھی، بس اس کا نام اور چہرہ دنیا سے پوشیدہ تھا. اس نے دھوکہ کیوں دیا روز؟ رئیس کی بھاری آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی. وہ اب شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا. ہلکی ہلکی بارش اب تیز ہو چکی تھی اور شہر کو اپنی گیلی چادر میں لپیٹنے لگی. عروضہ خاموش تھی، بالکل خاموش. اس کے الفاظ جیسے برف کی طرح جم گئے تھے. اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویروں کے کونے اس کی انگلیوں میں دھنسنے لگے. شہر سرگوشیاں کر رہا ہے، کیا تم سن سکتی ہو؟ رئیس نے شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی. عروضہ نے نظر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا. کوئی جواب نہیں آیا. یہ میرا شہر ہے، میں اس کی ہر دھڑکن کو پہچانتا ہوں، اور یہ میری. میں اس کی سرگوشیاں سن سکتا ہوں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت برا روز. اس کا ہر لفظ ایک پیش گوئی کی طرح کمرے میں گونج رہا تھا. باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور اندر عروضہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. اس کے ہاتھ سے تصویریں ایک بار پھر چھوٹ کر نیچے گر گئیں. زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا لگا تھا، مگر افسوس. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. ہسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی. وہ اس ماحول میں بھی ایک الگ ہی شان سے چل رہی تھی. اس نے خاکستری رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، جس کے پھولے ہوئے بازو اور کمر پر کسی ہوئی سیاہ بیلٹ اس کی شخصیت کو مزید شاپ بنا رہے تھے. اس کے بال احتیاط سے فولڈ کیے گئے تھے اور چشمہ بالوں میں کسی تاج کی طرح سجا تھا. سیاہ بوٹ اور سیاہ بیگ تھامے وہ منار فیشنز کے چند مینیجرز اور صفتر کے ہمراہ اپنے جی ایم کی عیادت کو آئی تھی، جو اچانک بیماری کا شکار ہو گئے تھے. ملاقات کے بعد ایک فون کال سنتے ہوئے فجر لابی میں آ گئی. لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی. نرسوں اور ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ میں زندگی کی ہلچل تھی. وہ فون پر بات کر رہی تھی جب ایک نرس ویل چیئر پر ایک مریض کو لے کر اس کی طرف بڑھی. شاید وہ اسے باہر واک کروانے لے جا رہی تھی. اچانک ویل چیئر پر بیٹھے شخص کی نظر فجر پر پڑی. اس کی سبز آنکھوں میں پہلے شدید حیرت اور پھر ایک گہرا، ناقابل بیان خوف ابھرا. اس کے بے جان وجود میں ایک عجیب سی بے چینی کی لہر دوڑ گئی. وہ بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، مگر اس نے کانپتا ہوا ہاتھ فجر کی جانب اٹھایا. نرس چھٹک کر رکی اور اس کے اشارے کی سمت دیکھا. فجر نے کال بند کی اور سیدھی ہوئی. اس کی نظر سامنے ویل چیئر پر موجود اس شخص پر پڑی جس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں. وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے منہ سے صرف بے ربط آوازیں نکل رہی تھیں. فجر نے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے الجھن کا اظہار کیا، پھر سر جھٹک کر بے نیازی سے اس کے پاس سے گزر گئی. ویل چیئر پر موجود شخص اب بھی کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نرس اسے کھینچ کر باہر لے گئی. کچھ دیر مزید ہسپتال میں رکنے کے بعد وہ سب واپس جانے لگے. اتفاق سے نرس اسی شخص کو واپس لا رہی تھی. اس بار فجر نے اسے نہیں دیکھا. وہ لوگ ہسپتال سے باہر نکلے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے. جیسے ہی اس کی گاڑی ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکلی، صرف 2 منٹ بعد ویسی گاڑی واپس اندر داخل ہوئی. دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی. اب اس کے قدموں میں ایک ناقابل یقین مضبوطی اور چال میں ایک بدلاؤ تھا. یہ ایک پر اعتماد اور ہوش ربا چال تھی جو کسی عام لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی. چشمہ اب اس کے بالوں سے اتر کر اس کی آنکھوں پر جم چکا تھا. وہ ایک راہداری کی طرف مڑی اور ایک کمرے کے قریب جا کر رک گئی. اس کے گلے میں سنہری مکڑی کا لاکٹ پر اسرار انداز میں چمک رہا تھا. پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی. اندر داخل ہوتی اس نے دروازہ بند کیا، بیگ اور چشمہ اتار کر میز پر پھینکا. کھڑکی کے قریب ویل چیئر پر بیٹھے فرقان گردیزی نے گردن اٹھائی اور جب اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کی سبز آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. وہ ایک ادا سے اس کی جانب بڑھنے لگی. یہ چال فجر معراج کی تو بالکل نہیں تھی. یہ ایک ایسی ماڈل کی چال تھی جس میں بلا کا اعتماد اور بے رحمی چھپی تھی. وہی لباس، ویسے بال، وہی شکل، سوائے اس چال کے.
وہ اس کے قریب آئی اور جھکی۔ فرقان گردیزی نے بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ ہیلو ڈارلنگ، اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے ایک زہریلی سرگوشی کی۔ فرقان گردیزی تڑپ اٹھا۔ بالآخر آج تم نے اپنی بیٹی کو دیکھ ہی لیا۔ وہ سیدھی ہوئی، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کے سامنے جھکی۔ وہ میری فوٹو کاپی ہے نا؟ اس کی آنکھیں، اس کا انداز جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوفناک۔ فرقان گردیزی کی سبز آنکھیں دہشت سے پھٹ پڑیں۔ افسوس کہ وہ کبھی تم سے مل نہیں پائے گی، نہ تم اس سے، اس نے چہرہ ایک طرف گراتے ہوئے کہا۔ اوہو، اتنا مت مچلو، آج میں تمہیں ہر تکلیف سے آزاد کر دوں گی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی اور میز پر رکھے بیگ کی جانب بڑھی۔ اس میں ایک چھوٹا سا منی کیم نکالا اور ریکارڈنگ پر لگا کر میز پر رکھ دیا۔ پھر بیگ سے ایک چمکتا ہوا تیز دھار چاقو برآمد کیا۔ اسے دیکھتے ہی فرقان گردیزی کی آنکھیں مزید پھٹ پڑیں۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی خوفناک آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ اپنا وجود ہلانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ ناممکن تھا۔ اس نے چاقو کی نوک پر انگلی رکھ کر دبائی اور پھر پیچھے کھینچ لی۔ اس کی انگلی پر ایک سرخ لکیر ابھر آئی۔ پھر وہ فرقان کی جانب بڑھی۔ کیمرہ یہ سارا منظر ریکارڈ کر رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی فرقان، پر افسوس تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ تمہیں مر جانا چاہیے اور یہ دکھ لے کر مرنا چاہیے کہ تم کبھی اپنی بیٹی سے نہیں مل پائے۔ وہ جانتی ہی نہیں اس کا باپ کون ہے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے میں نے اسے کیا بنایا ہے؟ ملعون۔ اس کا نکرہی کہکا گونج اٹھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے وہ تیز دھار چاقو فرقان گردیزی کی گردن پر پوری مہارت سے پھیر دیا۔ نہ کوئی تماشا، نہ واویلا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گردن پر ایک گہری لکیر ابھری اور پھر خون کا فوارہ بہتا چلا گیا۔ کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر چکا تھا۔ منار معراج نہیں، وہ تو مر چکی تھی۔ فرقان گردیزی کا قتل فجر معراج نے کیا تھا اور یہ ثبوت اس کے پاس محفوظ ہو چکا تھا۔ کمرے کا CCTV کیمرہ اس وقت بند تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا شخص خون میں لت پت تھا۔ وہ کچھ دیر تڑپا اور پھر دھیرے دھیرے ساکت ہو گیا۔ اس نے کیمرہ بند کیا، چاقو صاف کر کے واپس بیگ میں رکھا، چشمہ آنکھوں پر جمایا اور بیگ کندھے پر لٹکاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسی چال سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لیکن کون یقین کرتا کہ وہ فجر نہیں، منار تھی، وہ عنکبوت جس کا بنایا ہوا جال موت کا پیغام تھا۔ چند اہم میٹنگز، بورڈ کے افراد کی بے تکی بحثیں، وہ بے طرح کام میں مگن تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں غرق کر لیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم راہداری سے گزر رہا تھا جب اچانک جیب میں رکھے فون کی لرزتی خاموشی نے اس کے قدم روک دیے۔ انجان نمبر۔ ایک لمحہ کو اس کی نظریں اسکرین پر جم گئیں، پھر اس نے گہری سانس لی۔ اب تو اسے عادت ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا دوسری جانب کون ہو سکتا ہے۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ کھٹ کھٹ، ایک نسوانی آواز ابھری، دھیمی، مدھم مگر زہر میں بجھی ہوئی۔ رئیس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ کچھ نہ بولا، چہرہ اسپاٹ ہو چکا تھا، اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ کھٹ کھٹ، اس کے خاموش رہنے پر پھر وہی آواز ابھری، جیسے کسی پرانی الماری کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ کون ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں پوچھا۔ تمہارا حریف۔ دوسری جانب سے جواب آیا، وہی آواز، وہی دل میں اترتی زہریلی مٹھاس۔ کون سا حریف؟ اس نے خود سے بے نیاز ہو کر سوال کیا۔ اس کی زندگی میں دشمنوں کی کمی نہ تھی۔ اب کوئی نہیں۔ خاموشی کی خلج کے بعد آواز ابھری، کیونکہ میں نے اسے مار دیا۔ ایک کہکا گونجا، نسوانی، زہریلا اور اذیت بھرا۔ رئیس کی رگوں میں لمحہ بھر کو خون جیسے جم گیا۔ خبر تمہیں نیوز چینل پر مل جائے گی، وہ کس قدر سکون سے کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً پلٹا، تیز قدموں سے ایک اسکرین روم کی جانب بڑھا جہاں نیوز چینل خاموشی سے چل رہا تھا۔ ریموٹ کے ایک بٹن سے آواز تیز کی اور اسکرین پر وہ خبر ابھری جس نے اسے لمحوں میں بے حس کر دیا۔ معروف بزنس مین برہان گردیزی کے بھائی فرقان گردیزی، جو گزشتہ کئی سالوں سے ہسپتال میں زیر علاج تھے، آج شام پر اسرار طور پر قتل کر دیے گئے۔ تصویر میں وہی ہسپتال، وہی راہداری اور پولیس کی گاڑیاں۔ تمہارا ایک رقیب ختم ہو گیا۔ آواز اب بھی فون پر موجود تھی۔ رئیس نے آہستہ سے فون کان سے لگایا۔ ویسے میں حیران ہوں، تم ابھی تک میری تلاش میں کیوں نہیں نکلے؟ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں تلخی تھی، زہر کی تلخی۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا محترمہ، لوگ میری تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایک لمحے کو دوسری طرف خاموشی رہی، پھر وہی کہکا، جیسے کسی مکڑی نے اپنا جالا مکمل کر لیا ہو۔ یہ میرا شہر ہے۔
اس کی آواز اب قدرے سخت تھی مگر گمبھیر۔ یہ شہر تمہیں وقت پر باہر اگل دے گا، تم خود میرے سامنے آؤ گی، مجھے تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تم خود آؤ گی اپنی قبر کی تعویذ پر چلتی ہوئی۔ بغیر کسی اور جواب کا انتظار کیے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ کھیل رہی تھی ذہنوں، رشتوں، دشمنیوں اور موت سے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے اس تک پہنچنا ناممکن تھا۔ مگر رئیس بھی وہی تھا جو وقت کا صبر کرتا تھا، جس کے فیصلے خاموشی سے سنائے جاتے تھے اور سزا سایوں میں دی جاتی تھی۔ ان کے مقابل آنے میں اب زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ ستمبر کا آخری دن تھا اور لاہور کی فضا میں ایک ناقابل برداشت حبس ٹھہر گیا تھا۔ ایسی ہی ایک شام جب آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے اور ہوا ساکن تھی، بارش کی پہلی بوند مٹی پر گری اور وہ سوندھ ہی مہک اٹھی جو یادوں کو جگا دیتی ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات کی سیاہی میں تحلیل ہونے لگی۔ وہ جانے کب سے لاؤنج کے داخلی دروازے کے قریب بنے چوڑے زینوں پر بیٹھی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک گہرا خلا جس میں وہ خود بھی ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں بے مقصد بارش کی تیز ہوتی بوندوں پر جمی تھیں جو صحن میں لگے پودوں کے پتوں کو دھو رہی تھیں۔ ایک دفعہ بات کرنے کے بعد اس نے ولی کی کالز اور پیغامات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک خاموشی تھی جو اس نے جان بوجھ کر طاری کی تھی، ایک دیوار تھی جو وہ اپنے اور اس کے بیچ کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک ہیولا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ فجر کی نظر اس پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی۔ سانس سینے میں اٹک گئی، وہ ساکت رہ گئی۔ گاڑی باہر سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ ولی تھا۔ بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ دھیرے دھیرے لمبے قدم بھرتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں کو بھگو کر اس کے چہرے پر لکیریں بنا رہی تھیں۔ اس کی سفید شرٹ گیلی ہو کر اس کے وجود سے چپکنے لگی۔ فجر کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کوئی سراب جو بارش کے تھمتے ہی مٹ جائے گا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس کے عین سامنے ایک زینہ نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرکشش، زیادہ پختہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں صرف اس کے لیے ایک گہری، بے پناہ چاہت تھی۔ فجر کے دل میں ایک تیز ہوک اٹھی۔ کیسی ہو جانم؟ اس کا لہجہ اتنا نرم، اتنا محبت بھرا تھا کہ فجر کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹنے لگے۔ نہ کوئی ناراضی، نہ غصہ، نہ اس کی خاموشی پر کوئی شکوہ، بس خالص بے ریا محبت۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی، آنکھیں پلک جھپکائے بغیر اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں سے سیراب کر رہے تھے۔ وہ جس طرح گردن پیچھے گرا کر اسے دیکھ رہی تھی، ولی کو اس کی گردن کے درد کا احساس ہوا۔ یہ سوچ کر وہ پنجوں کے بل جھکا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب ان کے چہرے ایک سطح پر تھے۔ اس کے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، شاید کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ولی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی بھیگی ہوئی رخسار کو چھوا۔ اس کا لمس گرم تھا۔ خود کو تکلیف مت دو۔ اس کے چھونے پر وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ وہ جسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی، وہ تو حقیقت بن کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ولی کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ وہ اس کی حرکت پر ساکت ہوا۔ ولیم جوزف کو محبت ہوگی، نینسی کے الفاظ فضا میں گونجے۔ تم یہاں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ سب سے پہلے مجھے تمہیں دیکھنا تھا، تم سے ملنا تھا، اس لیے سیدھا یہاں آیا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی۔ آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں چمک اٹھیں گی۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھنے لگی۔ ولی نے صورت سے اس کا بازو پکڑا اور اسے وہیں روک لیا۔ اس کے چہرے پر اب سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کیوں نہیں ملنا؟ وہ حد درجے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، البتہ آنکھیں اب بھی اسے اندر کہیں قید کر لینا چاہتی تھیں۔ وہ اس چہرے کو پورے ایڈن برا میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ تم اسے دیکھنا چاہو گے، تمہاری آنکھیں صرف اس کے دیدار کو ترسیں گی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میری مرضی، میں جس سے چاہوں ملوں، جس سے چاہوں نہ ملوں۔ اس کے الفاظ اذیت بھرے تھے، مگر ولی کے لیے اس کی آواز سننا بھی ایک سکون تھا۔ وہ یہ سننے کو بےتاب تھا۔ تمہاری سماعت صرف اسے سنیں گی۔ میں بھی اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے بازو نہیں چھوڑا، گرفت مضبوط تھی۔ پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ ولیم جوزف،
وہ تمہاری شروعات ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ مجھے نہیں پتا، بس میری جان چھوڑ دو۔ اس بار وہ غرائی، ضبط شدہ آنکھیں جیسے لہو ٹپکا رہی تھیں۔ ولی نے اسے دیکھا، اس کی باتیں اذیت دے رہی تھیں، مگر وہ ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا تمہاری جان۔ اس کا لہجہ اب بھی نرم تھا، جیسے وہ کسی بچے کو سمجھا رہا ہو۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں؟ فجر نے چیخ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ تم آئے ہی کیوں تھے؟ میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تم کیوں آئے؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ دونوں اب زینوں کے شیڈ سے باہر براہ راست بارش کے نیچے آ چکے تھے۔ وہ اب لان میں کھڑے تھے۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے فجر کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ زندگی میں پہلی بار اس شخص نے محبت کا اقرار کیا تھا۔ تم اس کے لیے دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ لو گے۔ اس نے اپنا دل ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ اب وہ ظالم لڑکی اس دل کو رکھتی یا کھا جاتی، کسے معلوم تھا؟ وہ اس کے اظہار پر ساکت ہو گئی۔ وہ اب ہلکی بارش میں بری طرح بھیگ رہے تھے۔ وہ ششتر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں صرف اس لیے نہیں ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میں یہاں اس لیے ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس دن سے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، میں نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اس سرخ لباس والی لڑکی کے سامنے میں بیٹھا ہوتا، وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی، وہ میرے لیے ہنس رہی ہوتی۔ اسے وہ منظر آج بھی یاد تھا جب اس نے پہلی بار فجر کو دیکھا تھا۔ وہ کتنے ضبط سے کہہ رہا تھا، وہ یقین کر لینا چاہتی تھی، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ انداز اتنا قطعی تھا کہ ولی ساکت رہ گیا۔ میں کر لوں گا دونوں کے حصے کی۔ پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تم میری زندگی میں ایک اضافی ہو، تم زبردستی آئے ہو، میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، پلیز جاؤ یہاں سے۔ اس نے بے رخی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ اس بار ششتر ہونے کی باری ولی کی تھی۔ اس سے لگا تھا وہ کسی بات پر ناراض ہوگی، شاید اس کے جانے پر، مگر یہ تو مکمل انکار تھا۔ فجر، اس نے ہولے سے اس کا نام پکارا۔ رخ پھیرے کھڑی فجر نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ ضبط سے بولا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم کبھی میری پسند تھے ہی نہیں۔ گلے میں اٹکی اذیت کو پیتے ہوئے وہ مزید بے رحم ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ آج، نہ کل اور نہ کبھی۔ وہ جو اس کے لیے پوری دنیا ٹھکرا چکا تھا، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ جس نے اس کے لیے خود کو بھی کھو دیا تھا، وہ اسے چلے جانے کو کہہ رہی تھی۔ فجر میری بات، میں خلا کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ یہ وہ آخری ضرب تھی جس نے نشان زدہ چہرے والے شخص کی ٹانگوں تلے سے جان نکال دی۔ وہ سب کچھ سوچ کر بیٹھی تھی۔ بلکہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم 3 لفظ بول کر۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ولی نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہوش میں آؤ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اسے لگا وہ بھی اپنے حواس کھو دے گا، مگر فجر پر اس کے جھنجھوڑنے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہی۔ سرد و سپاٹ تاثرات، پانی ان کے چہروں سے بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ساری جان نکال کر خود کیسے اتنی مضبوط کھڑی تھی۔ میں ایسے مذاق نہیں کرتی، میں نے تم سے کہا تھا جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے رابطہ کروں گی، اور آج مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ ولی کے ہاتھ اس کے کندھوں سے بے جان ہو کر گر گئے۔ یہ وہ فجر نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی جان بے جان ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے، بہت دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا گیا۔ وہ اب اپنے گھٹنوں پر تھا۔ قید و بند کی ہر مشقت سہ جانے والا اس کے سخت الفاظ نہیں سہ پا رہا تھا۔ تم میری زندگی سے چلے جاؤ۔ وہ اب گھٹنوں پر تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کی گردن کو بھگو رہا تھا۔ پہلی بار وہ کسی کے سامنے کمزور پڑا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ فجر کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا۔ وہ شخص اس کے سامنے گھٹنوں پر تھا، وہ کیسے کھڑی رہ سکتی تھی؟ وہ بھی جھکتی چلی گئی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ تم کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، تم گھٹنے ٹیک دو گے، تم اس کے سامنے جھک جاؤ گے۔ وہ جھک گیا تھا۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ لوگوں کو گھٹنوں پر لا کر گھٹنے ٹیک دینے میں ماہر تھی، مگر آج وہ یہ جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایڈن برا کا شہزادہ اس سب کے لیے نہیں بنا تھا۔ وہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں نے سالوں انتظار کیا تھا، وہ اسے چلے جانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ 2 زانوں بیٹھے تھے۔ فجر اس کے ہاتھ دیکھ سکتی تھی جس میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ شاید خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا،
وہ اسے دیکھ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کا جھکا ہوا سر اٹھائے، اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے، اسے بتائے اسے دیکھنے کے لیے وہ کتنی بےتاب تھی، اسے بتائے وہ اس کے بنا اندھی ہو گئی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اسے بتائے کہ اسے اس کے چہرے کے نشان سے عشق ہوتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ اوپر کرے اور اپنے ہاتھ سے اس نشان کو چھو کر دیکھے، اسے بتائے کہ وہ اس کے سامنے گردن جھکاتا اچھا نہیں لگتا، مگر وہ بولی بھی تو کیا، پلیز چلے جاؤ۔ وہ خود لرز رہی تھی۔ تم میرا گھر ہو فجر، مجھے بے گھر مت کرو، اس نے جیسے آخری التجا کی۔ واپس چلے جاؤ پلیز، اس نے اپنی بات دہرائی، آنسو اب پانی کی بارش میں گھل مل گئے، وہ مزید رکتا تو وہ مر جاتی۔ خاموشی چھا گئی، ایک گہری خاموشی، بس پانی کے ٹپ ٹپ کی آواز تھی۔ میں گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ کتنی دیر بعد اس کی آواز ابھری، اس نے سر ابھی بھی نہیں اٹھایا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سسکی روکنے کی کوشش میں منہ بھینچ لیا، کچھ نہ بولی۔ چند لمحے مزید گزر گئے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فجر کو نہیں دیکھا، وہ اب واپس جا رہا تھا، وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اس کا سب کچھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی جب تک وہ گیٹ پار نہیں کر گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بے جان ہو کر وہیں گر گئی۔ وہ اللہ کا انعام تھا، آج اس نے اللہ کا انعام ٹھکرا دیا تھا۔ وہ واقعی ملعون تھی، اور پھر ملعونوں پر انعام کہاں ہوتے ہیں۔ ستمبر کی وہ آخری بھیگی رات اپنے پیچھے قیامت خیز خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ جب اگلی صبح سورج نکلا تو لاہور کا آسمان شفاف نیلا تھا، جیسے کل رات یہاں کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ لان میں کھڑے پودے بارش میں دھل کر نکھر گئے تھے اور گیلی مٹی کی سوندھی مہک اب بھی فضا میں باقی تھی، مگر فجر کے لیے وہ رات اپنے ساتھ اس کی دنیا کے سارے رنگ بہا کر لے گئی تھی۔ اس کی زندگی کا آسمان اب گہرا، سیاہ اور بے ستارہ تھا۔ اس نے خود کو ایک ایسے خول میں بند کر لیا تھا جو باہر سے جتنا چمکدار اور خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی کھوکھلا اور تاریک تھا۔ اس نے ولی کی یاد کو، اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھے وجود کو اور اپنی زبان سے ادا کیے گئے زہریلے الفاظ کو اپنے ذہن کے کسی کونے میں دفن کرنے کی کوشش کی۔ اس کی جنگ اب خود سے تھی۔ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا، وہ مضبوط ہے، اسے ولی کی ضرورت نہیں۔ اس کی صبح اب الارم سے نہیں بلکہ ایک انجانے خوف سے ہوتی۔ وہ اٹھتی اور گھنٹوں آئینے کے سامنے خود کو تیار کرتی۔ دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے لباس اس کے بدن کی زینت بنتے، اس کا میک اپ ایک مہارت سے ہوتا، ایک ایسا ماسک جو اس کی ہیزل آنکھوں کی خلا کو، اس کی روح کی ویرانی کو چھپا سکے۔ وہ اب فجر نہیں تھی، وہ منار فیشنز کی بے رحم CEO تھی، ایک ایسی عورت جس کا نام کامیابی کی ضمانت سمجھا جانے لگا۔ ہر فیشن پیج پر اس کی کامیابی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بین الاقوامی فلم کے پروجیکٹ نے اسے مزید اٹھا دیا تھا، مگر دفتر میں اس کے قدموں کی چاپ سن کر لوگ سہم جاتے۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک سرد، سپاٹ تاثر رہتا۔ وہ مسکرانا بھول چکی تھی۔ اس کی ٹیم جو کبھی اس کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کام کرتی تھی، اب اس کی موجودگی میں سانس بھی احتیاط سے لیتی تھی۔ چھوٹی سی غلطی، ایک معمولی سی کوتاہی پر وہ ملازمین کو یوں فارغ کر دیتی جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ یہ فائنینس کی رپورٹ کس نے بنائی ہے؟ ایک دوپہر اس نے میٹنگ روم میں فائل میز پر پٹخ کر پوچھا۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ ایک نوجوان لڑکی جو چند ماہ پہلے ہی ٹریننگ کے طور پر آئی تھی، ڈرتے ڈرتے کھڑی ہوئی۔ میم، میں نے پیراگراف 3 کی آخری لائن میں سپیلنگ کی غلطی ہے، تمہیں نظر نہیں آئی؟ میم، وہ جلدی میں۔ جسے جلدی ہے وہ منار سے ہمیشہ کے لیے جا سکتا ہے، اپنا استعفیٰ HR میں جمع کروا دو۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فجر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میٹنگ روم میں ایک سناٹا چھا گیا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ سر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس کا سیف ہیون جا چکا تھا، اب اس سے کوئی کیسے محفوظ رہ پاتا؟ وہ سب کو خود سے دور کر رہی تھی۔ ارسل نے کئی بار اسے رابطے کی کوششیں کی، ریسیپشن پر فون آتے۔ منزہ، اگر دوبارہ اس شخص کی کال میرے آفس تک آئی تو تم منار سے باہر جاؤ گی، اس نے ریسیپشنسٹ کو تنبیہ کی۔ اس نے ارسل کی خود تک پہنچنے کی ساری کوششیں ناکام بنا دیں۔ اکتوبر کا مہینہ اپنی تمام تر سماجی تقریبات کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ ہر تقریب کی جان ہوتی، وہ جہاں جاتی کیمروں کی چکا چوندھ اس کا تعاقب کرتی۔ لوگ اسے حسرت سے دیکھتے، اس کی خوبصورتی، اس کے اعتماد اور اس کی کامیابی پر رشک کرتے۔ وہ کسی ملکہ کی طرح محفل میں داخل ہوتی، اس کا لباس اور انداز سب کو مبہوت کر دیتا، مگر اس ہجوم میں بھی وہ تنہا تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار ہر نئے داخل ہونے والے چہرے کو کھوجتیں۔
وہ ہر لمبے قد والے شخص میں اسے تلاش کرتی، کسی کی پشت بھی ویسی لگتی تو اس کا دل ایک لمحے کو دھڑک کر رہ جاتا۔ وہ ایڈن برا کے شہزادے کو لاہور کے ہر کونے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ہر اس جگہ جاتی جہاں اس کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان ہوتا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اسے جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ وہ ایسے غائب ہوا تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا تھا میں گیا تو واپس نہیں آؤں گا، اور وہ واقعی واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی کامیابیوں کا گراف بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مشہور بین الاقوامی بزنس میگزین نے اسے سرورق پر جگہ دی، ایشیا کی ابھرتی ہوئی فیشن ڈیزائنر کے خطاب کے ساتھ۔ مبارکباد کے پیغامات اور پھولوں کے گلدستوں سے اس کا دفتر بھر گیا، مگر اس کامیابی میں وہ خوش نہیں تھی، وہ سکون نہیں تھا جو وہ چاہتی تھی۔ اس سب کا کیا مطلب تھا اگر وہ شخص اس کی خوشی میں شریک نہیں تھا جس کے لیے وہ یہ سب کچھ جیتنا چاہتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے۔ وہ راتوں کو جاگتی، چھت کو گھورتی رہتی۔ وہ بھاگ کر کہاں آ گئی تھی؟ ایک ایسی کامیابی کے صحرا میں جہاں دور دور تک تنہائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اکتوبر کا آخری ہفتہ تھا۔ وہ ایک چیریٹی گالا میں تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک شاہکار لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ وہ اسٹیج پر کھڑی اپنی کمپنی کی طرف سے ایک بڑی رقم کا چیک عطیہ کر رہی تھی۔ تالیوں کی گونج میں اسے اپنا وجود خالی خالی لگا۔ تقریب کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ ڈرائیور نے گھر کا راستہ لیا۔ راستے میں ایک جگہ ٹریفک جام تھا۔ اس نے بے دہانی میں باہر دیکھا۔ سڑک کے کنارے ایک بک سٹور تھا۔ شیشے کے پار اسے ایک شخص کھڑا نظر آیا جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہی قد، وہی بال، وہی انداز۔ اس کی سانس ایک پل کو رک گئی۔ اس نے بھی اختیار گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر تبھی اس شخص نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور تھا، ایک اجنبی۔ ایک شدید مایوسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ واقعی اندھی ہو گئی تھی۔ اسے ہر شخص میں ولی نظر آتا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، وہ انہیں دیکھتی بھی نہیں تھی۔ ان کے لفظوں نے اسے دوبارہ ادھیڑ دیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ قیمتی لباس اتارا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میک اپ کے پیچھے چھپا چہرہ اب عیاں تھا، آنکھیں سوجی ہوئیں، ہونٹ خشک اور رنگت سرد۔ وہ عورت جسے دنیا کامیابی کی دیوی سمجھتی تھی، وہ تو محبت میں ہاری ہوئی ایک عام لڑکی تھی۔ اچانک مہینوں سے رکا ہوا آنسوؤں کا سیلاب ٹوٹ پڑا۔ وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے اندر کا سارا ضبط، سارا غرور، سارا دکھ آنسوؤں کے راستے بہنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیسی ہو جانم؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم میرا گھر ہو فجر، مجھے بے گھر مت کرو۔ ولی کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح اس کے دل پر برس رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بنا مر رہی تھی۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے چہرے کے نشان سے اسے عشق ہو گیا تھا۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رات بھر وہیں فرش پر پڑی روتی رہی۔ اس نے اللہ کا انعام ٹھکرا دیا تھا، پھر کیسے وہ سکون سے رہ پاتی؟ اکتوبر کا مہینہ ختم ہو چکا تھا اور اپنے پیچھے ایک ایسی فجر کو چھوڑ گیا تھا جو کامیابی کی چوٹی پر کھڑی تھی، مگر روح کی گہرائیوں میں بالکل تنہا اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ ایسی عنکبوت تھی جس کا جال مکمل ہو چکا تھا اور وہ اس میں خود ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ لاہور کی فضا میں دھند کی چادر پھیلنے لگی تھی، مگر فجر کے اندر کی دھند اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو سب سے کاٹ لیا تھا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہتی مگر وہ اسے نہیں اٹھاتی۔ میسیجز کے نوٹیفیکیشنز آتے مگر وہ انہیں دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتی۔ فلک بےتاب تھی کہ اس سے رابطہ کرے۔ وہ جانتی تھی کہ فجر اندر سے کس کرب سے گزر رہی تھی۔ وجاہت عالمگیر کی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ پائی تھی، مگر لاہور میں ہونے والے واقعات کی خبر اسے مل چکی تھی۔ اسے معلوم تھا فجر کس حال میں ہوگی۔ فلک نے اسے مسلسل پیغامات بھیجے۔ اس کی آواز میں التجا تھی، محبت تھی اور غصہ بھی۔ میری بات سنو فجر، ایک پیغام میں لکھا تھا۔ مجھ سے بات کرو، ایک اور پیغام اس کی فون کی اسکرین پر چمکا۔ بھاڑ میں جائے رئیس، بھاڑ میں جائے منار۔ اس کا غصہ اس کے الفاظ سے آیا تھا۔ یہ خاندان، یہ دشمنی، مجھے فرق نہیں پڑتا، ہم ساتھ رہیں گے۔ اس نے اسے یقین دلانا چاہا جیسے وہ اب بھی اس کے فیصلے کو بدل سکتی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ پیغام اس کی بے بسی اور محبت کا اظہار تھا۔ خود کے اور ہمارے ساتھ ظلم مت کرو۔ فلک نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پلیز مجھ سے بات کرو۔ آخری پیغام میں اس کی آواز لرزتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے یہ تمام پیغامات پڑھے۔ ایک ایک لفظ اس کے دل پر تیر بن کر لگا۔ اسے فلک کی محبت اور فکر محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی، ایک ایسی دیوار جو اس نے خود تعمیر کی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ فلک صحیح کہہ رہی ہے، مگر وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے سب کچھ گنوا دیا تھا اور اب وہ اس نقصان کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ اس نے فون ایک طرف رکھ دیا اور چھت کو گھورنے لگی۔ فلک کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ہم ساتھ رہیں گے، لیکن کیسے، جب اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ ولی چلا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کے سارے رنگ بھی۔ اب وہ صرف ایک خالی خول تھی، ایک کامیاب CEO جس کی روح ویران تھی۔ اب وہ ساتھ کیسے رہ سکتے تھے؟ اکتوبر کا مہینہ اپنے تمام تر دکھ اور تنہائیوں کے ساتھ رخصت ہو چکا تھا۔ نومبر کی سرد ہوائیں لاہور کی فضا میں رقص کر رہی تھیں اور ولی، جس نے خود کو فجر کی نظروں سے اوجھل کر لیا تھا، ان ہواؤں میں اپنی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ فجر کے انکار کے بعد اس کی دنیا جیسے تھم سی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مہینہ کیسے گزرا، ایک بے نام کرب جو اس کے اندر گونج رہا تھا۔ اس کی واپسی پر رئیس نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی ایک خاموشی کے خول میں سمٹ گیا تھا۔ عروضہ کے سامنے بھی ولی نہیں آیا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے دکھ میں غرق تھا۔ اور آج رئیس نے اسے اپنے ہیڈ آفس میں بلا بھیجا تھا۔ یہ ٹاور جیسے رئیس ہیڈ آفس کی سب سے بلائی منزل تھی جو صرف اسی کے لیے مخصوص تھی۔ یہاں لاہور کا شور بھی ایک دھیمی سرگوشی بن کر رہ جاتا تھا۔ ولی کمرے میں داخل ہوا تو رئیس اپنی بڑی سی کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر کے منظر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ہلکی ٹھنڈ میں اس نے اونچی گردن والی شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کے مضبوط کندھوں پر کسی شاہی لباس کی طرح سجی تھی۔ اس کی آمد پر وہ پلٹا اور نظریں اس پر گاڑ دیں۔ رئیس کی آنکھوں میں وہ سرد تاثر تھا جو وہ ہمیشہ سے دیکھتا آیا تھا، مگر آج اس میں ایک گہری پوشیدہ تکلیف بھی تھی جو محسوس کی جا سکتی تھی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے یہاں بلایا۔ وہ گلاس وال کھول کر باہر نکل گیا۔ ولی بھی اس کے پیچھے نکل آیا۔ وہ دونوں گول میز کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ولی کی نگاہیں رئیس کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کے اگلے الفاظ کا اندازہ لگانا چاہتا ہو۔ آج کل تم غائب رہتے ہو، خیریت ہے؟ اس نے یوں پوچھا جیسے وہ کسی بھی چیز سے واقف نہ ہو۔ ولی پھر بھی کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ رئیس سب کچھ جانتا ہے اور یہ سوال صرف ایک بہانہ تھا۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی جو اس کے سینے میں کہیں اٹک سی گئی۔ اس کی نگاہیں ولی کے چہرے پر گہری ہوتی چلی گئیں۔ خیر، اب وقت آ گیا ہے۔ اس بار ولی نے نظریں اٹھائیں۔ وہ جانتا تھا کہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیں منار فیشنز میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے الفاظ ولی کے لیے کسی زندگی کے احساس سے کم نہ تھے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ گزرے دنوں میں پہلی بار اسے زندہ ہونے کا احساس ہوا۔ پھر رئیس نے میز کے نیچے سے ایک پستول نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ اس کی دھاتی چمک مدھم روشنی میں مزید نمایاں ہو گئی۔ فجر معراج کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ رئیس نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، جبکہ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ ایک بے حسی تھی اس کے چہرے پر جو رئیس کو مزید پر اصرار لگی۔ میں چاہتا ہوں تم اسے مار ڈالو، ایک قتل تو کر لوگے نا میرے لیے؟ رئیس نے کہتے ہوئے کرسی سے پشت ٹکائی۔ جانچتی نگاہیں ولی کے چہرے پر تھیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے الفاظ کی گونج فضا میں باقی تھی۔ پھر ولی کا ہاتھ اٹھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر وہ پستول اٹھا لیا۔ اس نے پستول کو الٹا سیدھا کر کے دیکھا جیسے وہ اس کے وزن کا اندازہ لگا رہا ہو، پھر واپس میز پر رکھا اور ہاتھ کی مدد سے رئیس کی جانب کھسکا دیا۔ ایک عجیب اطمینان تھا اس کے چہرے پر۔ ہاں، کر سکتا ہوں، ہر اس شخص کو قتل کر سکتا ہوں جو فجر کی طرف ایک قدم بھی بڑھائے گا۔ اس کا لہجہ سرد تھا، اتنا سرد کہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جائے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی لہر تھی جو سامنے بیٹھے شخص نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ چند لمحے رئیس نے اسے دیکھا اور پھر اس کا کہکا ابھرا، ایک تلخ اذیت ناک کہکا جو اس کی روح کے زخموں سے اٹھ رہا تھا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے آگے ہوا اور اس نے ولی کی گردن سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، اتنا کہ دونوں کی پیشانی ایک دوسرے کو چھو رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں گہری لکیریں چھا گئیں۔ اور تم ایسا کیوں کرو گے؟ رئیس کے الفاظ گہرے اور بوجھل تھے۔ کیونکہ وہ ہماری ہے، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ چہرے پر کوئی خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ ہماری نہیں ہے، رئیس حلق کے بل غرایا۔ اس کے لہجے میں ایک ناقابل برداشت دکھ اور غصہ تھا، جبکہ ولی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ رہا۔ تم نے ایک دشمن کے لیے مجھے دھوکہ کیوں دیا ولی؟ کیوں؟ رئیس نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اگلے ہی پل اس نے پوری قوت سے میز کو دھکا مارا جو ولی کو لگا اور وہ کرسی سمیت نیچے گرا۔ میز اس کے اوپر گر گیا۔
وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اندر اتنے دنوں کی آگ جل رہی تھی، وہ اسے بجھا دینا چاہتا تھا۔ اپنے اوپر سے میز ہٹاتا ولی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے خود سے نادیدہ گرد چھاڑی، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ فجر معراج کے لیے اس نے بہت مار کھا لی تھی، اب یہ بھی صحیح۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، خنک ہوا ان کے اندر سے گزر رہی تھی۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ فجر نے اسے کیوں خود سے دور کیا تھا۔ تم میرے بھانجے ہو، تم اس کی سائیڈ کیسے لے سکتے ہو؟ وہ چلایا، اس کی آواز گونج کر رہ گئی، یہاں ان کی آواز دور دور تک کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ کیونکہ وہ بھی ہماری ہی ہے۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کے الفاظ نے رئیس کو مزید بھڑکا دیا۔ وہ ہماری نہیں ہے، تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ رئیس پھٹنے کو تھا، اس کے اندر اتنی تکلیف تھی کہ اگر وہ باہر نکال دیتا تو پورا لاہور جل جاتا۔ وہ کبھی ہماری نہیں تھی، وہ کبھی ہماری نہیں ہو سکتی، وہ منار معراج کی بہن ہے۔ وہ ہماری ہے بگ بی، اس نے وہی الفاظ دہرائے۔ آخر رشتہ کیا ہے تمہارا اس سے؟ کیوں دیا تم نے مجھے دھوکہ؟ رئیس نے زوردار دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر گرا۔ کیوں دیا تم نے مجھے دھوکہ؟ اس نے جھکتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے۔ دھوکے کی سزا صرف موت تھی اور وہ اسے مار نہیں سکتا تھا۔ ایک 2 ٹکے کے رشتے کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اس کا سارا غصہ، سارا دکھ ان جھٹکوں میں تھا جو وہ ولی کو دے رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اسے جواب چاہیے تھا، تسلی بخش جواب جو اسے بے قصور ثابت کرتا۔ وہ بے طرح ہرٹ ہوا تھا، اور بدبختی یہ تھی کہ وہ رئیس اورنگزیب تھا، اپنے ہرٹ ہونے کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتا تھا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ کو، وہ پہلی بار چیخا، اس کی گونج دور دور تک گئی۔ 2 ٹکے کا رشتہ نہیں، بیوی ہے وہ میری۔ اس کے الفاظ لاہور کی فضا میں نقش ہو گئے، رئیس کے یکدم گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ اسے چھوڑ کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ ولی کے الفاظ اسے بے یقینی کی گہرائیوں میں دھکیل رہے تھے۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں اسی کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ 4 سال پہلے جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تب ہم نے کورٹ میرج کی تھی، بیوی ہے وہ میری بگ بی، 2 ٹکے کا رشتہ نہیں ہے ہمارا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس کے گلے میں کانٹے اگائے تھے جبکہ رئیس ساکت بے حس و حرکت کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر آپ کی دشمنی کی وجہ سے خاموش رہا۔ وہ اب خود پر قابو پا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ یہ دشمنی ختم کر دیں گے۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی تکلیف تھی۔ وہ ہماری ہے، وہ ہماری رہے گی، میں جانتا ہوں وہ آپ کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے اور آپ کا حکم وہ کبھی نہیں ٹالتی۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا جو اس کے دل سے اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا بگ بی، جس کے لیے میں نے خود کو خوار کر لیا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس کے لیے آپ بہت معنی رکھتے ہیں، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا، آنکھوں میں نمی کی ایک تہ ابھر آئی تھی، جبکہ رئیس تو ساکت کھڑا تھا، اس کا دماغ ولی کے الفاظ کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ پھر وہ پلٹا اور رئیس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ میں یہاں اپنی ماں کے لیے نفرت ختم کرنے آیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا آپ کی فجر سے ایسی کوئی دشمنی ہے۔ میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، ہم تب سے شادی شدہ ہیں جب ہمیں شادی کی اہمیت بھی نہیں پتہ تھی۔ رئیس تو یوں کھڑا تھا جیسے سانس نہ لیتا ہو، اس کی دنیا ایک پل میں جیسے الٹ گئی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر رئیس کو گلے لگا لیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا مگر اس کی آواز میں التجا اور محبت تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں بگ بی، آئی ایم سوری اگر میں نے آپ کا دل دکھایا، پر وہ ہماری ہے اور ہماری رہے گی، اسے اپنا لیں پلیز۔ اس کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا۔ وہ بہت اکیلی ہے، بہت زیادہ، جب تک آپ اسے نہیں اپنائیں گے وہ مجھے نہیں اپنائے گی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں بگ بی، میں اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پلیز اسے اپنا لیں۔ وہ التجائیں کر رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر رئیس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے ولی کو پیچھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کی نگاہوں میں وہ اذیت تھی جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس حقیقت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا اپنا بھانجا اس کی سب سے بڑی دشمن سے شادی شدہ تھا، دشمن بھی وہ جو اسے جان سے پیاری ہو چکی تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور فائنلی رئیس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس کی بہو ہے۔ فائنلی اچھا، بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔
عروضہ کے، ولی کے، رئیس کے اور فجر کے، منار کے، فرقان گردیزی کے، ارسل کے، اللہ اللہ، فلک کے، سب کے دل ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے اپنا کے نہیں رہا، کسی اور سے محبت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہے ہو بھائی ایسا؟ کوئی ایک تو کمپرومائز کر لو۔ میں تو کہتی ہوں فجر اور منار اور رئیس شادی کر لیں، اور ولی اور فجر کر لیں، اور ارسل اور عروضہ کر لیں ہے نا، ہیپی اینڈنگ۔ ایویں ہی سب نے رولا ڈالا ہوا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی بس مانو کوئی ان کا رشتہ کراؤ۔ خیر جی، فجر نے ولی کو چھوڑ دیا ہے، اور ولی اب بہت اچھے سے اورنگزیب سے بات کر رہا ہے، رئیس سے، پر رئیس صاحب کو تو ابھی جھٹکے لگ رہے ہیں کافی، پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گا۔ وہ اسے نہیں مار پا رہا، ظاہری بات اپنے بھانجے کو کوئی کیسے مار سکتا ہے نا۔ اور جوزف اور وہ والی فیملی بھی دیکھی ہے، اچھا لگا ہے بہت عرصے کے بعد انہیں دیکھا ہے تو۔ اور بس ابھی تھوڑا سا رہ گیا، یہ کرتے کرتے پتہ ہے اس کے تقریباً 3700 سم تھنگ پیجز ہیں، اور ابھی اس کے 1000 صفحے رہ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بہت لمبا ناول ہے، ابھی 1000 صفحے رہتے ہیں، حساب لگائیں آپ، اتنے پڑھ لیے پھر بھی ابھی 1000 رہتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، چینل کو کر لیں سبسکرائب، اگر آپ اتنی زیادہ قسطیں سن چکے ہیں تو نہ کرنا بہت بری بات ہے، اور آپ بہت اچھے بچے ہیں، فوراً سے کر لیں چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔